اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب اللہ پاک تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، کیونکہ یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ان سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس اولاد ہے وہ اس کو نعمت میں شمار بھی نہیں کرتے، اس لیے بہت ساری مائیں سارا دن بچوں کو بددعائیں دے، مر جا، فلانا ہو جا، فلانا ہو جا۔ وہ اس ماں سے پوچھو جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جس نے دن رات مسلے گیلے کر دیے اپنے آنسوؤں سے، اللہ سے مانگ مانگ کرے، لیکن اللہ نے اولاد۔ جب اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے تو سب سے پہلے تم اس کے کان میں اذان کہو۔ یہ بچے کا سب سے پہلا حق ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان کہنی ہے۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اذان کے ذریعے سے شیطان کو بھگایا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان ہوا خارج کر کے وہاں سے بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے اور انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور فرمایا جب پھر اقامت شروع ہوتی ہے، اقامت بھی چونکہ اذان کی طرح ہوتی ہے، تو پھر جہاں تک اقامت کی آواز جاتی ہے پھر وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، اور جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر شیطان آتا ہے، پھر انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے مجرب جو ہمارے عوامل ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ جن گھروں کے اندر ویرانی ہو، ویران گھر ہو جاتے ہیں نا کچھ، تو اس گھر کے اندر شیاطین کو بھگانے کا طریقہ یہ کہ اس کے بیچ میں کھڑے ہو کر زور سے اذان دے، کہ جیسی اذان دیں گے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اور دائیں کان میں اذان دینی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہنی ہے۔ اور انسان اگر اس کے حکمت پر غور کرے تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہو، ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کے پیدا ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے الفاظ جو اس کے کان میں پڑے وہ اللہ اکبر کے پڑے، یعنی اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا گیا، اور اس کے کان میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کتنی دفعہ اذانوں میں آتا ہے، یہ بچے کے کان میں ڈالے۔ اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ چھوٹے بچے کو سنایا جا رہا ہے جو کچھ سمجھ نہیں رہا، لیکن شریعت بتاتی ہے کہ سمجھ بے شک آپ کے سامنے نہیں رہا، لیکن جو آپ اذان پڑھ رہے ہیں اس کے اثرات اس کے دل و دماغ کے اندر گامزن ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اثرات سے خالی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کو توحید کا عقیدہ سکھایا، اللہ کی بڑائی سکھائی سب سے پہلے، پھر توحید کا عقیدہ، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ چھوٹا سا بچہ اس کے کانوں میں ڈالنا ہے، اس کان میں بھی ڈالنا ہے اور اس کان میں بھی ڈالنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ سب بتانے کے بعد، عقیدہ مضبوط کرنے کے بعد، اس کے سامنے اس کو یہ بتانا ہے کہ تمہاری کامیابی اللہ نے کس میں رکھی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ نماز کی طرف آؤ، نماز میں کامیابی ہے۔ یہ بچوں کو بتائیں گے، بچہ سمجھے گا، نہیں بتائیں گے بچہ پھر اس کو کامیابی سمجھے گا جو معاشرے میں اس وقت سب بتا رہے ہیں۔ کہ بعض دوستوں کے فون آتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو وہ باکس میں رکھا ہے، نہلانے کا موقع نہیں ہے، تو اذان اس کو دے یا نہ دے؟ تو یاد رکھیں، اذان سننے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اذان دینے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر مؤذن ہیں، اذان دیتے ہیں، تو آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، غسل جنابت آپ کا پورا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ نیچے دکان میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، تو اذان کا جواب دینے کے لیے آپ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، نہ اذان سننے کے لیے آپ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو جب اذان دی جاتی ہے تو وہ اذان سنتا ہے، اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس بچے کے کان میں اذان دیں، چاہے اس کو نہلایا گیا ہو یا نہ نہلایا گیا ہو۔ بہتر تو یہ کہ نہلا کر، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہلانے کا موقع نہیں ملتا، وہ ایک ہفتے، دو ہفتے وہ ہاسپٹل میں ہی ہوتے ہیں۔